کتابیں نہیں لکھتے تھے. نہج البلاغہ علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں ہے. جو میں جملہ کہنے چلا ہوں ہو سکتا ہے کہ اشرے میں اس سے بڑا لفظ، اس سے بڑا جملہ میں کہہ پاؤں یا نہ کہہ پاؤں. ابھی تک میں نے 3 تقاریر کر چکا، اتنا بڑا لفظ میں نے ابھی تک نہیں کہا. زیدی صاحب قبلہ کا وہی جملہ کہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بات میں زور ہو اس پہ زور نہیں لگانا پڑتا. میں اس لفظ میں زور اتنا ہے کہ میں بڑے آرام سے یہ جملہ کہہ جاؤں گا. جنہیں سمجھ آئے گی وہ بولیں گے نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، علامہ رضی کے کشکول کا نام نہج البلاغہ. علامہ رضی کے کشکول کا نام نہج البلاغہ ہے. علامہ رضی نے علی کے علم کے سمندر سے جو چند جواہر پارے اپنے کشکول میں جمع کر لیے، اس کشکول کا نام رکھ دیا نہج البلاغہ. ورنہ علی علم کا وہ سمندر ہے کہ جس سے نہج البلاغہ جیسی لاکھوں کتابیں لکھی جائیں. تو جو نبی اور اہل بیت کتابیں تصنیف نہیں کرتے تھے، انسان تصنیف کرتے. آپ نے غوری نہیں فرمایا؟ نبی اور امام انسان تصنیف کرتے تھے. نبی کی تصنیف کا نام سلیمان ہے. نبی کی تصنیف کا نام سلیمان ہے. علی کی تصنیف کا نام میسم ہے. اور کربلا میں بطول کے بیٹے نے جو انسان تصنیف کیے، کسی تصنیف کا نام عباس ہے، کسی کا نام اکبر ہے، کسی چھوٹی تصنیف کا نام اصغر ہے. ایک تازہ تصنیف حسین کی میدان کربلا میں جس کا نام حر ہے. بات آ گئی حر پہ تو 2 جملے سن لیجیے. سادات کا قافلہ منزل ذی حشم پہ پہنچا. یہاں پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا، اور جب قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا، امام نے فرمایا کہ اس کاروان میں جس کے پاس جو بھی برتن ہے وہ پانی سے بھر لو. اولی الامر کا حکم تھا، سب نے پانی بھر لیا. کسی نے کہا مولا پانی ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. امام فرماتے میرا حکم ہے. حکم تھا، پانی بھر لیا گیا. قافلہ چلنے لگا. منزل شراف پر جب یہ قافلہ پہنچا، کسی نے کہا مولا ہمیں کوفہ کی جانب سے کوئی لشکر، کوئی فوج آتی دکھائی دے رہی ہے. امام نے فرمایا کہ یہاں انتظار کرو، دیکھو یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں. 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں. علامہ نجم الحسن قراروی نے مختار آل محمد میں اور 14 ستارے میں ان دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق 1000، ایک روایت کے مطابق 3000 کا لشکر لے کر حر نے آ کے بطول کے بیٹے کا محاصرہ کیا. اور گھوڑے پہ سوار تھا، امام بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے. آمنا سامنا ہوا. دعا سلام کے بعد امام فرماتے حر تو کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، تیرے ارادے کیا ہیں؟ حر جواب میں کہتا ہے فرزند رسول میں ایک فوجی آدمی ہوں، مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کروں. گرفتاری کا نام آیا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام فرماتے حر میری طرف دیکھ، میں کائنات کے غلاموں کو آزاد کرنے والے خاندان کا چشمہ چڑھایا، جس کا رشتہ ہوگا بطول کے بیٹے کے ساتھ. تو میری بات سنیں، ایک ایک لفظ پہاڑ ہوگا مصائب کا. میں نے عرض کیا مجھے سادات کے بڑے درد یاد ہیں. ایک ایک لفظ، جو لفظ سن کے اور تاریخ سن کے رونے کی عادی ہے نا، ان کے لیے میں جملے کہہ رہا ہوں. ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا، پھر آپ کی آنکھیں برسیں گی. امام فرماتے اور میری طرف دیکھ، میں کائنات کے غلاموں کو آزاد کرانے والے خاندان کا چشمہ چراغ ہوں. مجھ آزاد کو تو گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن حر یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے تو مجھے اتنا بتا، تیرے چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے؟ تیرے فوجی کیوں پریشان ہیں؟ تیرے جانور کیوں ہانپ رہے ہیں؟
اور سر جھکا کے کہتا ہے فرزند رسول، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، فرزند رسول 3 گھنٹے ہو گئے، میں بھی پیاسا ہوں، میری فوج بھی پیاسی ہے، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ اور نے 3 دن نہیں کہے، 3 گھنٹے۔ عرب کی گرمی کا مولا اگر 1 آدھ گھنٹہ ہمیں پانی نہ ملا تو ہم میں سے بعض شاید شدت پیاس کی وجہ سے مر نہ جائیں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام فرماتے میرے ساتھیوں، میں نے نہ کہا تھا پانی بھر لو، آؤ میرے اصحاب اور کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ، اکبر و قاسم و عباس آؤ اور کے فوجیوں کو پانی پلاؤ۔ مظلوم کربلا نے کاسا ہاتھ میں لیا، اور کو پیش کیا، جنگل میں منگل ہو گیا، حسین کا ابر رحمت برسنے لگا، پیاسے سیراب ہونے لگے۔ جب سب پانی پی چکے تو ہر اور ہر کے ساتھیوں کے سر شکریہ کے طور پر جھک گئے۔ امام فرماتے نہیں، ہر شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس جنگل میں تمہیں پانی پلا کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کو شربت پلانے والے باپ کا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قاتل کو شربت پلانے والے باپ کا بیٹا کسی بھی حالت میں اپنی خاندانی روایات کو فراموش نہیں کرتا۔ گفتگو شروع ہوئی، امام فرماتے ہو تو مجھے گرفتار تو نہیں کر سکتا، البتہ میرا مشورہ مان لے، اگر آپ لوگوں کو میرا وجود سلطنت عرب میں برداشت نہیں ہے نا، پھر میرا مشورہ مان لے، میرا راستہ چھوڑ دو۔ 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، جا کے مختار آل محمد میں پڑھ لیجئے گا، 14 ستارے میں نجم الحسن کربی صاحب نے لکھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ کہ امام نے فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاؤں۔ ایک اور روایت بھی کبرا نے لکھی کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں سندھ چلا جاتا ہوں۔ ازادارو، میں 14-15 سال دینی مدرسے میں وہاں پڑھانے کے لیے گیا، میں وہاں رہا۔ سندھ میں میرا تعلق بھی پنجاب ہی سے ہے، لیکن میں سندھ میں 12-14 سال وہاں میں نے گزارے۔ قبلہ میرے دل نے گواہی دی، لگتا ہے کہ شاید امام نے سندھ ہی کے بارے میں کہا ہوگا، اس لیے کہ آج بھی سندھیوں کے دلوں میں سادات کا بڑا احترام، سادات کی بڑی عزت ہے سندھیوں کے دلوں میں۔ اور اگر ہندوستان بھی کہا ہو نا تو یہ ہمارا پورا پاکستان اس زمانے میں ہندوستان میں شامل تھا۔ جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں میرا جگر پھٹتا ہے، میں کہتا ہوں بطول کا بیٹا کاش آپ ہندوستان آ جاتے، نہ سکینہ کو تماچے لگتے، نہ اسمر کو تیر لگتا، نہ زینب کی چادر لگتی۔ تو عزادارو، آپ تو شیعہ ہو، آپ تو مومن ہو، آپ کے دلوں میں تو قبر حسین ہے، آپ کو تو ماؤں نے حسین کی لوڑیاں دے کے پالا ہے۔ ارے ایک ہندو عورت کے بارے مشہور ہے دیوی روپ کمار، اس نے تاریخ میں پڑھ لیا کہ بطول کے بیٹے نے کہا تھا اور میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ وہ ہندو عورت کہتی ہے بھارت میں اگر آتا پردے میں اتارا جاتا، جو چاند بنی ہاشم کا دھوکے میں نہ مارا جاتا، چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہر وقت ہی پوجا ہوتی، اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا، تو مسلمانوں تم نے ہمارا مہمان بہرحال گفتگو شروع ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تو میرا راستہ بھی نہیں نہ چھوڑتا پھر مجھے گرفتار تو نہیں کر سکتا، البتہ یہ کر سکتا ہے کہ جہاں میں جاؤں میرے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر امام نے ذوالجناح کو چلنے کا حکم دیا۔ ذوالجناح نے ایک سے دوسرا قدم رکھا ہوگا کہ اور نے آگے بڑھ کے امام کے ذوالجناح کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ مظلوم کربلا کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ کا ڈلنا تھا، یہ جملہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی تسلی سے سن لیا۔ پردیس میں بطول زادیوں نے پہلی مرتبہ بھائی کی غربت کو دیکھا، بطول زادیوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس وقت امام مظلوم نے ایک تاریخی جملہ کہا اور کی طرف دیکھ کر، اور اللہ کرے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور تو نے پردیس میں رسول زادیوں کو رلا دیا۔ پتہ ہے ہور نے جواب میں کیا کہا؟ خدا کی قسم میں تو اس جواب سے سمجھ گیا کہ ہور کی دینت میں شرافت پہلے سے موجود تھی، اور سر جھکا کے کہتا ہے زہرا کا بیٹا اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی، جس طرح آپ نے غیروں میں میری ماں کا نام لیا ہے نا،
میں بھی تیری ماں کا نام ضرور لیتا، لیکن میں سوائے درود و سلام کے تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ تیری ماں بطول ہے۔ عزادارو، اللہ آپ کی چیخیں قبول فرمائے۔ عزادارو، کربلا کی طرف دیکھ کر کہو کہ اللہ تیری قبر پہ رحمتیں نازل کرے۔ وہ تو نے دشمنوں کے سامنے حسین کی ماں کا احترام کیا ہے، اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے اور جن کے دربار میں 4 گھنٹے بطول کھڑے رہے۔ کسی مسلمان کو حیا نہیں آیا، زہرا تھک گئی ہوگی تھوڑی دیر میں۔ استاد العلماء کے جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے اور سید بزرگوار کو اپنے منہ پہ میں نے ماتم کرتے دیکھا۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے، کاش مسند پہ ہوتا رسول، دربار میں آتی بطول، پھر مسلمان کو پتا چلتا کائنات لے کے آتی ہے یا پہلو پہ ہاتھ ہے۔ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کا حیا نہیں کیا۔ عزادارو، مختصر کروں، بڑے درد مجھے سادات کی یاد ہے۔ قافلہ وہاں سے چلا، امام فرماتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ قافلہ چلا، ختم کر رہا ہوں، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ 9 محرم کا دن گزر گیا، 10 محرم کی رات آ گئی۔ حر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی ابن حر۔ آدھ رات کے ٹائم اس کا گزر ہوا زہرا زادیوں کے خیموں کی جانب سے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں سنی، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ یہ دوڑتا ہوا باپ کے خیمے میں آیا، کہا بابا میرے ساتھ چلو۔ کہا بیٹا کہاں؟ کہا بابا آؤ تو صحیح۔ ہاتھ سے پکڑا لے کے آیا خیموں کے پیچھے۔ کہا بابا ذرا کان لگا کے سنو، کیا اسی حسین کے بچوں کی آوازیں نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا، کہ جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو پانی پلایا تھا؟ تو بابا ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور سر جھکا کے کہتا ہے بیٹا میں مر چکا ہوں، مجھے مرے ہوئے کو نہ مار۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ معافی مانگوں، لیکن سوچتا ہوں گناہگار بہت بڑا ہوں، اللہ جانے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ علی ابن حر کہتے ہیں بابا منزل شراب پر آپ نے زہرا کی بیٹی کا کرم نہیں دیکھا تھا؟ بابا میرا دل مانتا ہے ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہوگی۔ جن کا رشتہ ہے بطول کے بیٹے کے ساتھ، اچھا بیٹا آؤ قسمت آزماتے ہیں، لیکن بیٹا جن ہاتھوں سے میں نے مولا حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ہاتھ بند گئے۔ کہا بیٹا میں کس منہ سے سامنا کروں گا بطول کے بیٹے، رسول زادیوں کو یہاں تک لانے والا میں ہوں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ گئی۔ عزادارو شیعو، اللہ تمہارے بچوں کی عمر دراز کرے، چیخے مار مار کے بطول کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دینے والوں۔ ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم کی آواز آئی، اکبر و قاسم و عباس استقبال کی تیاری کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم چلے، آمنا سامنا ہوا۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، نوجوانوں مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ حر نے منتیں کی ہوں، لجاجتیں کی ہوں، آہوزاری کی ہو، نہ، حر نے رک کے ایک جملہ کہا، دیکھ کہتا ہے حلی توبہ، بطول کا بیٹا کیا میرے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟ اس کا میں ترجمہ کروں، عرض کرتے ہیں مولا کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟